الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. معزز ناظرین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 34 ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، گنو گے، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے، شمار کرو گے، کاؤنٹ کرو گے، تو تم اللہ کی نعمتوں کو کیا نہیں کر پاؤ گے؟ گن نہیں پاؤ گے۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، گنو گے، تو گن نہیں پاؤ گے۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب سی ہے، اگر آپ اس پر بظاہر غور کریں کہ عجیب سی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کاؤنٹ میں نہ آ سکے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو گنتی میں نہ آ سکے۔ 1000، 1 لاکھ، 1 کروڑ، ملین، بلین، ٹریلین، کچھ تو ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور قرآن کا دعویٰ، قرآن کا چیلنج بالکل سچا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو، چاہے تم کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، یعنی اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ انگنت ہیں، گنتی سے بھی باہر ہیں، کاؤنٹ سے بھی باہر ہیں، اس کے باوجود یہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اس کے باوجود یہ انسان جس پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں کہ یہ ان نعمتوں کو پوری زندگی صبح سے شام تک کاؤنٹ کرنا چاہے تو قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں گن سکتے آپ اللہ کی نعمتوں کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کیوں نہیں گن سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، اللہ کی نعمت کچھ تو وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ جو چیزیں آپ کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں آپ انہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں آپ انہیں کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ اچھا، عام طور پر ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اور اگر کسی چیز سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں وہ نعمت میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، آپ کے پاس مال کی فراوانی ہے، آپ کہیں گے بھئی اللہ کی نعمت ہے۔
آپ کے پاس مکان ہے، ایک نہیں کئی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے پاس بیوی ہے، آپ کہیں گے اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے پاس اولاد ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے پاس علم ہے تو آپ کہیں گے اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے پاس عزت ہے تو آپ کہیں گے اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے پاس شہرت ہے تو آپ کہیں گے اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کی معاشرے میں ایک عزت اور وقار ہے، آپ کہیں گے اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، آپ کہیں گے اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ نعمت میں آپ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ کیسے؟ ایک بندہ ہے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے رکھا کہ پوری زندگی میں کبھی اس کے اوپر قرض نہیں ہوا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ اس کو قرض لینا پڑے یا قرض میں مبتلا ہوا۔ تو اب وہ بندہ جو قرض سے بچا اور پوری زندگی اس کو اللہ نے کبھی قرض میں مبتلا نہیں کیا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اس کو یہ اللہ کی نعمت شمار نہیں کر رہا تھا، کیونکہ نعمت ہم وہ سمجھتے جو مل رہی ہے، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو نعمت میں کاؤنٹ نہیں کرتے، شمار نہیں کرتے ہیں۔ ایک بندہ پوری زندگی قرض سے بچا رہا، اللہ نے اس کے اوپر کبھی بھی قرضہ نہیں کیا، کبھی قرضے میں گرفتار نہیں ہوا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی گزار گیا، کبھی بھی اسے تھانے کے چکر نہیں لگانے پڑے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی دنیا میں رہا، کبھی بھی اس کو کیا کورٹ کچہری جانا نہیں پڑا، ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا جس سے کیا اسے عدالت کے چکر لگانے پڑتے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی دنیا میں رہا لیکن کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ یا حادثہ ہوا ہو کہ اس کے پیر پہ پلستر بندھا ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ ذرا پوچھیں ان لوگوں سے جو ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے یا پیر ٹوٹ جاتا ہے، جسم میں کہیں چوٹ آ جاتی ہے، آپ ان سے پوچھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو بندہ ایکسیڈنٹ کی تکلیف سے بچا ہوا ہے تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ جو بندہ ایکسیڈنٹ کی تکلیف سے بچا ہوا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو کیا ہے، ایک بندہ وہ ہے جس کو کیا ہے کتے نے کاٹ لیا، اور وہ 1000 بندے وہ ہیں جو کیا کتے کے کاٹنے سے بچے ہوئے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی کیا اللہ کی نعمت ہے۔ تو ایسے ہی وہ چیزیں جو آپ کی آنکھوں سے دکھ رہی ہیں آپ انہیں نعمت شمار کرتے ہیں، جو آپ کو آنکھوں سے نہیں دکھ رہی ہیں وہ آپ نعمت کاؤنٹ نہیں کرتے، یا وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں جن پریشانیوں سے لوگ جوجھ رہے ہوتے ہیں، ان پریشانیوں سے اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر یعنی اتنی نعمتیں شمار کرائی جا سکتی ہیں، گھنٹوں گزر جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں، میں کہتا ہوں پوری زندگی یا ممبر پہ بیٹھ کر کوئی خطیب آپ کو اللہ کی نعمتیں گنواتا رہے، زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کی اولاد نافرمان نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کی بیوی اطاعت گزار ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور جس بندے آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کی اولاد نے کبھی وہ کام نہیں کیا جس سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے گھر میں کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جس سے آپ کو معاشرے میں ذلیل ہونا پڑے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جس کو آپ نعمت نہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا یہ دعویٰ سچا ہے نا؟ گن سکتے ہیں؟ سارے دنیا کے کیلکولیٹر آپ لے آئیں اور بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ کو آپ بلوا لیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے لگ جائیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نوازشیں ہیں۔ آپ کی یہ باڈی اور اس باڈی کا جو سسٹم ہے، پورا ایک کارخانہ ہے، یہ
پورا یہ جو باڈی ہے آپ کی، یہ پورا ایک کارخانہ ہے، ایک چھوٹی موٹی فیکٹری ہے، اس کے اندر بہت سارے ورکر کام کر رہے ہیں. آپ کے دماغ میں بہت سارے ورکر کام کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے بہت سارے ورکر کام کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں نسیں آپ کے دماغ میں ہیں، باریک باریک. یعنی جو دماغ ہوتا ہے نا، بھیجا تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بھیجا فرائی، بکرے کا بھیجا، مرغے کا بھیجا، مچھلی کا بھیجا، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. آپ یہ جو بھیجا ہے، بھیجے کے اندر بڑی، دیکھا ہوگا کبھی آپ بھیجا کسی بھی جانور کا لے کر آئیں، آپ اس میں دیکھیں بڑی باریک 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 نسیں ہوتی ہیں جو بہت ہی باریک ہوتی ہیں، بے انتہا باریک ہوتی ہیں. ایسی ہی باریک باریک نسیں انسان کے اس بھیجے کے اندر ہوتی ہیں. آج سائنس اپنی ترقی پر ہے اور سائنس کے بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن دماغ کے معاملے میں سائنس بالکل آج تک نہیں پہنچی، نہ قیامت تک پہنچ سکتی ہے. فیل ہے دماغ کے معاملے میں. دماغ کے آپریشن کے بارے میں میڈیکل سائنس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. وہ ایک تجربہ تو کرتے ہیں، دماغ میں کوئی دقت پیدا ہو جائے، دیکھا نا، پاگل پن کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ بچپن سے ہی پاگل ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دماغ میں جو نسیں ہوتی باریک باریک، اس نسوں میں سے کوئی ایک نس کیا ہے ڈسٹرب ہوتی ہے، کوئی اس میں دقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ پاگل ہوتا ہے. اب وہ نس اتنی باریک نسیں ہیں، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی نس خراب ہے اس کو نکال کر دوسری نس وہاں فٹ کر دی جائے، نہیں کر سکتا. ہزاروں لاکھ نسیں ہیں. تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود دماغ کے معاملے میں کیا ہے 0/0. کیا ہے 0/0 ہے. کوئی ان کی وہاں تک تحقیق نہیں پہنچی. دماغ کا آپریشن وہ اپنے اندازے سے کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ملے گی. وہ ایک اندازہ فٹ کرتے ہیں اور اس میں کبھی اتفاق سے کوئی کامیابی مل جاتی ہے. تو ہزاروں لاکھوں جو نسیں اس باریک سے بھیجے میں ہیں، ان کو صحیح ترتیب سے اللہ نے لگایا ہے اور وہ ساری نسیں اپنے وقت پر صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ کے جسم میں کتنے سارے جوڑ ہیں، کتنے سارے جوڑ ہیں. آپ یہ ہاتھ دیکھیے، کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 ہیں. اس میں بھی 5 انگلیاں ہیں. اب اس انگلی کے اندر کتنے جوڑ ہیں؟ دیکھیے، ایک جوڑ یہ ہو گیا، ایک جوڑ یہ ہو گیا، ایک جوڑ یہ. اب یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کیا اپنی جگہ یوں کام کر رہی ہیں. اگر یہ جو انگلی ہے اوپر والی شہادت کی جو انگلی ہے، یہ کیا ہے یہ والا جوڑ کام کرنا بند کر دے، بس یوں مڑنا بند کر دے. کیا ہے یہ انگلی آپ کی ہمیشہ روزانہ مڑتی ہے. ایک دن صبح آپ اٹھیں یہ انگلی نہ مڑے، بس یہ بس ایسے رہے. یہاں تو یہ مڑ رہی ہے لیکن یہ نہیں مڑ رہی ہے، تو کیا ہے آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ بے چین ہو جائیں گے، یار میری انگلی نہیں مڑ رہی ہے، یہ میرا جوڑ کام نہیں کر رہا ہے، کیا دقت ہو گئی، کیا پریشانی ہو گئی. تو آپ کی یہ انگلی پراپر روزانہ کام کر رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ کی آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں، ان آنکھوں سے آپ صحیح دیکھتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ دائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ بائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آنکھیں چاروں طرف آپ گھما لیتے ہیں. بعض مرتبہ ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، آنکھ رک جاتی ہے اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر رک جاتی ہے. اور کیا اس کی پتلی ہلنا دکھ رہا ہے آپ کو سب کچھ، لیکن آپ آنکھ یوں نہیں کر سکتے، ادھر کو نہیں کر سکتے، سامنے کو نہیں، وہ بالکل اپنی جگہ پر رک جاتی ہے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے. لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں. ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے، ان کی آنکھ ایسی رک گئی، ایک آنکھ صرف، مطلب وہ کیا ہے جو ہلتی ہے، حرکت کرتی، حرکت نہ بند، بالکل ایک جگہ رک گئی. پریشان ہو گئے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیا. بڑی مشکل میں ان کی آنکھ نے کیا ہے کام کرنا. تو آپ کی روزانہ یہ آنکھ کام کر رہی ہے اور چاروں طرف کو گھوم رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن آپ نے کبھی اس کو نعمت میں کاؤنٹ نہیں کیا ہوگا. آپ نے کبھی اس کو نعمت میں کاؤنٹ کیا تھا؟ نہیں کام کیا تھا. آپ کے دانت ہیں، آپ دانتوں سے روزانہ کھاتے ہیں اور کیا ہے بڑے بڑے ہڈے کھا جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بوٹی کا نوچ کر کھا لیتے ہیں. اور یہی دانت کیا ہے، کسی دن ان دانتوں میں درد ہو جائے، آپ کیا ہے روٹی بھی آپ سے نہ چبے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کے دانت پراپر روزانہ کام کر رہے ہیں اور روزانہ آپ کیا ہے نہاری اور بکرا اور مرغا کھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور ایک دن صرف ذرا سا درد ہو جائے دانت میں تو آپ کیا ہے ایک دن کے لیے آپ کی نہاری کیا ہے ڈیلے ہو جائے گی. ایک دن کے لیے آپ کی بریانی، آپ کا گوشت کیا ہے ڈیلے ہو جائے گا. آپ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو گوشت سے بہت زیادہ پیار ہے. آپ کو کیا ہے نہاری سے اور بریانی سے بہت زیادہ پیار ہے. بریانی کیا ہے نہیں چھوٹ سکتی، سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، لیکن کیا ہے بریانی اور نہاری اور قورمہ نہیں چھوٹ سکتا مسلمان سے. یہ نہیں چھوٹ سکتا. سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نہاری قورمے کا چھوٹنا برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو نہاری قورمہ نہیں چھوٹ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ روزانہ آپ کو نہاری کھلا رہا ہے، روزانہ آپ کو بریانی کھلا رہا ہے، روزانہ کیا آپ مرغا و بکرا کھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جس دن چھوٹ جائے گا اس دن آپ کو پتہ لگے گا. آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جو عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں جن کے دانت پراپر کام نہیں کرتے ہیں.
کیا ہے وہ کچھ کھا نہیں پاتے ہیں، وہ کیا ہے روٹیاں مل کر کھاتے ہیں، چمچ سے کھاتے ہیں، لکوڈ پیتے ہیں۔ آپ نے کبھی سے نعمت میں کاؤنٹ کیا کہ میرے دانت پراپر کام کر رہے ہیں اور اس میں دانتوں سے گنا بھی چوس رہا ہوں، میں ان دانتوں سے کیا ہے بھنی ہوئی چیز بھی کھا رہا ہوں، تلی ہوئی چیز بھی کھا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی آپ نے کاؤنٹ کیا اسے؟ آپ نے اسے نعمت میں کاؤنٹ نہیں کیا ہوگا، آپ نے اس کو نعمت نہیں گنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کی یہ ناک ہے، ناک کیا ہے سونگ کر بتا دیتی ہے یہ سبزی سڑی ہوئی ہے یا ٹھیک ہے، یہ آپ کو سونگ کر بتا دیتی ہے یہ بدبو ہے یا خوشبو ہے، دونوں چیز کو بتا دیتی ہے۔ اگر یہ ناک آپ کی کام کرنا بند کر دے تو آپ کیا پریشان ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، اور آپ کیا ہے اس کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں گے، بھی کیا بات ہے مجھے خوشبو اور بدبو کچھ بھی نہیں آتی ہے، مجھے خوشبو اور بدبو نہیں آتی ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے۔ آپ کی ناک کیا ہے صحیح طریقے سے جس دن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر اب تک کیا بالکل پراپر مرتے دم تک ٹھیک کام کر رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن کبھی آپ نے اس کو نعمت میں کاؤنٹ کیا، نعمت میں گنا؟ آپ نے نہیں گنا اس کو نعمت میں۔ اسی طریقے سے پورا جسم آپ کا جو ایک کیا ہے چلتا پھرتا کارخانہ ہے، پورے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ٹھیک طریقے سے پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ ایک چیز بھی کیا ہے اپنی جگہ سے ہل جائے، آپ کی کمر ہوتی ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس میں باریک باریک جوڑ ہوتے ہیں، کیا ذرا سا وہ جوڑ ہٹ جائے، کیا ہو ذرا سا ہٹ جائے، جگہ ڈسک ہٹ گئی، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اور ڈاکٹر اسے کیا ہے بیڈ ریسٹ بتا دیتے ہیں، 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ کرنا ہے، 6 مہینے کا بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ آپ پوری زندگی میں کبھی آپ کی ڈسک کیا ہلی نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کی ڈسک پراپر کام کر رہی ہے، کبھی آپ کی پوری زندگی میں ڈسک نہیں ہلی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ دعویٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں اگر تم شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے، اس کے باوجود إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ ان نعمتوں کا کیا شکر ہے؟ ان نعمتوں کا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ تمہیں 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جتنی بھی زندگی میں نے دی ہے بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سجدے میں پڑا رہنا ہے، اور تمہیں جب بھوک لگے جا کر کھانا کھا لینا، پتے چبا لینا، پھر آ کے سجدے میں پڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہوتا، اور پھر بھی ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی ہم اللہ کی نعمت کا کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ہم نے کچھ دیا تھوڑی تھا کہ بھئی ہم نے کچھ اللہ کو دیا تھا اس کے بدلے میں اللہ ہمیں دے دے۔ اللہ نے تو خود بخود ہمیں زندگی دی، خود بخود ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دی، ہمیں صحیح سالم بنایا، تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ ہم پوری زندگی کیا سجدے میں پڑے رہتے تو بھی اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے، شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن قربان جائیے اس رب پر، اس رب نے ہمیں کیا ہے نعمتیں دی، اور اتنی نعمتیں دی کہ ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ رب ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے کی تمہاری زندگی ہے، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں سے 5 وقت تم اللہ کے سامنے سر جھکا لو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کر لو، اور زندگی کے جو معاملات ہیں، نکاح ہیں، بیاہ ہیں، شادی ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اس کو تم میرے نبی کے اصولوں کے مطابق کر لو، قرآن کی تعلیم کے مطابق کر لو، یہ تمہارا کیا ہے اللہ کا شکر ہو جائے گا۔ اور ایک کام اور کرنا ہے، اس بات کا اعتراف کرنا ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اے رب ہم تیری نعمتوں کی شکر گزاری کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، ٹوٹا پھوٹا جو ہم سے ہو رہا ہے اس کو قبول کر لے۔ اس بات کا اعتراف ضروری کرنا ہوگا، نہیں تو شکر ادا نہیں ہوگا۔ یہ اقرار کر لینا اپنی کمزوری کا کہ اللہ ہم تیری نعمتوں کی شکر گزاری کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر پائیں گے، نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ کہہ لینا زبان سے، اس بات کا اقرار کر لینا، یہ اللہ نے اس کو شکر کے قائم مقام کر دیا ہے، اللہ اس کو شکر مانے گا۔ اگر ہم یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کیا کہیں، اے اللہ تیری نعمتوں کا جو شکر ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، تیری نعمتوں کی جو شکر گزاری ہے اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، یہ زبان سے اقرار اور دل سے اقرار کر لینا، یہ کیا ہے شکر گزاری کرنے کے برابر ہے اللہ کے یہاں۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟
समझ शरीफ में बात आ रही नहीं आ रही है? बोले भाई, आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। क्या करना है? 5 वक्त की नमाज का खुसूसी एहतिमाम करना है। कितनी वक्त का? 5 वक्त की नमाज का खुसूसी एहतिमाम करना है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करना होगा, पाबंदी के साथ करना होगा। और इसके अलावा जो आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी है, कारोबार, बिजनेस, लेन देन, उसको कोई बहुत ज़्यादा पाबंदी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये काम करें, जो भी काम आप करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कर लें। ये क्या है? ये आपकी शुक्रगुजारी हो जाएगी। 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम कर लें, 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम कर लें। और जो अल्लाह ने अहकाम दिए हैं कारोबार करने के, जो तरीक़े बतलाए हैं, उस तरीक़े से कारोबार कर लें। जिस तरीक़े से अल्लाह ने निकाह के उसूल बतलाए हैं, उन उसूलों के मुताबिक निकाह कर लें। मुआशरे में जिस तरीक़े से रहने का जो तरीक़ा हमारे नबी ने हमें सिखाया है, उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लें। जो लिबास पहनने का हुक्म हमारे नबी ने दिया है, उस लिबास को इख्तियार कर लें। जो मुआशरत, जो अखलाक, जो किरदार, जो कैरेक्टर हमारे नबी ने इख्तियार करने को हमें कहा है, उस कैरेक्टर और उस किरदार को इख्तियार कर लें। ये क्या है? अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी हो जाएगी। साथ में हमें यह भी काम करना है कि हम इस बात का भी एतराफ़ करेंगे, ए अल्लाह, तेरी नेमतें इस दर्जे की हैं, तेरी नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम चाहकर भी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। ये भी इकरार हमें ज़बान से करना है और दिल से करना है। जब अल्लाह की नेमतों का शुक्र होगा और अल्लाह हमारे इस इकरार को शुक्र के बराबर मानेगा। हमारे इस इकरार को अल्लाह ताला क्या है, और ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है, हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इतनी नेमतें खुदा की। जब इंसान तदब्बुर करता है, गौर करता है, फ़िक्र करता है, सोचता है, तो वर्ता हैरत में डूब जाता है कि मेरे रब की कितनी बड़ी शान है, मेरे रब की कितनी बड़ी ताकत है, मेरे रब के कितने एहसानात हैं हमारे ऊपर, हम सोच भी नहीं सकते। और अगर आप ये चाहते हैं आपके दिल में शुक्र का जज्बा बाकी रहे, क्योंकि याद रखें 2 चीज़ों के बदले में अल्लाह ने जन्नत रखी है। कितनी चीज़ों के बदले में? कितनी चीज़ों के बदले में? सुनने में पीछे आवाज़ आ रही है? पीछे आवाज़ आ रही? कितनी? 2 चीज़ों के बदले में अल्लाह ने जन्नत रखी। कितनी है भाई? ज़ोर से बोले पीछे से। 2 चीज़ों के बदले में अल्लाह ने क्या रखी है? जन्नत रखी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो भी नेमत अल्लाह की तरफ से आपको मिली हुई है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब अगर इसी दरमियान कोई परेशानी आपको पहुंच जाए, कोई दुख पहुंच जाए, कोई मुसीबत पहुंच जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई परेशानी लाहिक हो जाए, तो आपको क्या करना है? सब्र करना है कि इसमें भी मेरे रब की तरफ से कोई ना कोई भलाई छुपी हुई होगी, इसमें भी मेरे रब की तरफ से कोई ना कोई भलाई छुपी हुई होगी। क्यों? वो रब किसी इसके साथ बुरा नहीं चाहता है, वो रब किसी का बुरा नहीं चाहता है। अगर कोई मुसीबत और परेशानी भी अल्लाह ने दी है तो वक्ती तौर पर वो मुसीबत नज़र आएगी, बाद में उसमें भी कोई ना कोई खैर पोशीदा होती है। ये मेरे रब का क्या है? ये मेरे रब का तरीक़ा है, ये मेरे रब की हिकमत है। इसलिए अगर हमें अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो नेमतों पर अकड़ना नहीं है, नेमतों पर इतराना नहीं है, नेमतों पर हमें मकड़ नहीं दिखलानी है, बल्कि हमें अपने रब का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह, मैं इस लायक नहीं था कि तू मुझे माल की दौलत देता, मैं इस लायक नहीं था कि तू मुझे माल की नेमत देता, मुझे तू औलाद देता, मुझे तू ये कारोबार की नेमतें देता, लेकिन ए अल्लाह, तूने दे रखा है, ये तेरी नेमत है, ये तेरा करम है, ये तेरी नवाजिश है, मैं इस लायक नहीं था। अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई उलझन आ जाए तो ये कहना चाहिए मेरे रब की इसमें कोई ना कोई खैर है, मैं अपने रब के हर फैसले से राज़ी हूँ। इसे सब्र कहते हैं। वावेला नहीं करना कि लो जी मुझ पर ही परेशानी आती रहती है, मेरा ही कारोबार नहीं चलता है, मैं तो नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ फिर भी मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहता हूँ फिर भी क्या है मेरे साथ ये हो रहा है। ये अल्फाज नाशुक्री के कलिमात हैं, ये अल्फाज कभी भी ज़बान पर नहीं आने चाहिए, ये अल्लाह को क़त्अन नापसंद है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें तो एक नुस्खा आपको बता दे रहा हूँ, वो नुस्खा अपना लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कभी भी आपकी ज़बान पर नाशुक्री का कलिमा नहीं आएगा।
وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھا کریں، اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھا کریں، اپنے سے کمزور کو دیکھا کریں تو ہمیشہ شکر کا جذبہ ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے، اپنے سے مالی اعتبار سے اور حیثیت کے اعتبار سے زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے تو فوراً کیا ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھا کرو تو کیا ہے تم شکر ادا کرو گے۔ اگر آپ فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس مکان نہیں، اگر آپ کے پاس کیا ہے کرائے کا مکان ہے اور آپ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں تو آپ اس بندے کو نہ دیکھیں جو اپنے مکان میں رہتا ہے، آپ اس بندے کو دیکھ لیں کہ جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے، اس کو کرائے کا مکان بھی میسر نہیں ہے، اور وہ بندہ جو فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ہے جسے کرائے کا مکان میسر نہیں ہے، وہ اس بندے کو دیکھ لیں جو بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے پیر کام نہیں کر رہے ہیں، اسے کوئی کیا ہے کھلانے والا نہیں ہے، اس کیا وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ اگر آج آپ کے پاس مکان نہیں ہے، کرائے کا بھی نہیں ہے، اپنا بھی نہیں ہے، اور آپ فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں بھی جا کر سو جاتے ہیں، تو آپ پھر بھی اللہ کی نعمت میں ہیں، کیونکہ وہ رب جس رب نے آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، آپ کے پیروں کو سلامت رکھا ہوا ہے، آپ کی باڈی سلامت ہے، پھر بھی آپ کیا ہیں شکر گزاری کے مستحق ہیں اس بندے کو دیکھ کر کہ جو بندہ کیا ہے ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، پاگل بنا پھرتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو پیر سے لنگڑا کر چلتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو پیر کام نہیں کر رہے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو تو فوراً شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر اپنے سے مالداروں کو دیکھو گے، اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو گے، اپنے سے حیثیت میں بلند لوگوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، وہ ایک ایسی بستی میں رہا کرتے تھے جہاں بڑے مالدار لوگ رہا کرتے تھے، اور وہ خود بہت مالدار تھے، بڑے تاجر کے بیٹے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اچھے سوٹ بوٹ پہن کر نکلتے تھے، ہزاروں شاگرد ان کے تھے، بڑے پائے کے محدث تھے، لیکن اب وہ جب نکلتے تو دیکھتے کہ مجھ سے بہتر سواری لوگوں کے پاس ہے، مجھ سے بہتر کپڑے بھی لوگوں کے پاس ہیں، تو شکر کا وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہاں سے مکان بیچ کر ایک غریب محلے میں مکان لیا کہ جس محلے میں سب کمزور لوگ رہا کرتے تھے۔ اب عبداللہ ابن مبارک یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس محلے میں رہنے لگا تو ہر روز میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اندر سے ہی شکر کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، کیونکہ جب میں باہر نکلتا تھا تو مجھ سے اچھی سواری کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، مجھ سے اچھے کپڑے کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے، مجھ سے اچھا مکان کسی کا نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے میں شکر ادا کرتا تھا۔ اور اس محلے میں جب رہتا تھا تو مجھ سے مضبوط لوگ تھے، مجھ سے طاقتور لوگ تھے، مالی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی، تو اس لیے میرے اندر شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو تو ہمیشہ اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھا کریں، اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ آپ ناشکری کے جرم میں مبتلا رہیں گے اور کیا جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ کریں گے شکر گزاری، اس نسخے کو اپنائیں گے۔ آج ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول گیا۔ پڑوسی نے 5 منزل کا مکان بنا لیا کیا ہے اپنے پیسوں سے، اور اس نے کیا کیا سود اور بیاج کے اور لون لے کر مکان بنا لیا کہ سلامی توپ سے چاہے کچھ بھی ہو جائے، سلامی توپ سے ہی کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے کیا ٹکر پہ 5 منزل مارا، اب چاہے قرض دار اور بینک والے اور پڑوسی کیا ہے گھر کی کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن کیا ہے اس نے بھی سلامی توپ سے ہی کر دی، کچھ بھی ہو پڑوسی کے کیا ٹکر پہ مکان 5 منزل کا ہی بنانا ہے۔ آج ہمارے وہاں یہ ہو رہا ہے۔ اپنی چال چلیں، دوسرے کی چال نہ چلیں۔ اگر دوسروں کی چال چلیں گے تو اپنی چال بھول جائیں گے اور سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔